الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلفظين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ ہم اور آپ آج اسلامی نئے سال 1442 ہجری میں داخل ہو چکے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سال کو ہمارے لیے خیر و برکت والا بنائے اور اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو اس نئے سال میں اللہ تبارک و تعالی تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے. اللہ تبارک و تعالی کا بے فضل اور بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے محبوب کا وفادار غلام بنایا. اور اس پر کرم بالائے کرم یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کی محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائی. اس لیے کہ شاعر کہتا ہے نا، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے گا، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد ہم اس لیے مناتے ہیں تاکہ ہمیں خدا تک پہنچا دیں. تو اللہ آپ یقیناً بڑے قابل مبارکباد ہیں کہ ایسی محفلوں میں حاضر ہیں. آپ خود نہیں آئے بلکہ بلایا گیا ہے، اور جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں. اور جب تک آپ بیٹھے رہیں گے یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوتا رہے گا. اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارہ، کہ انبیاء کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے، اور اگر اللہ والوں کا ذکر کیا جائے تو انسان کے گناہوں کا یہ کفارہ ہو جاتا ہے. تو میں دعا کروں گا جو یہ محفل کو سجا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی، اور جو حاضر ہیں اللہ تبارک و تعالی سب کے زندگی کے تمام شعبے میں خوب خیر و برکت عطا فرمائے. رزق میں، علم میں، عمر میں اللہ تبارک و تعالی خوب برکت عطا فرمائے. کوشش یہ کریں کہ جو باتیں ہم سنیں نہ دوسروں تک پہنچائیں. اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ اے میرے صحابہ، من اجود الناس، سب سے زیادہ سخی کون ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سب سے زیادہ سخی کون ہے؟ آپ بہتر جانتے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا، سب سے زیادہ سخی میں ہوں. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد سب سے زیادہ سخی کون ہے؟ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ نے اس کے اللہ و رسول اللہ، اس کا رسول بہتر جانتا ہے. آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد سب سے زیادہ سخی وہ انسان ہے جو دین کی باتوں کو سیکھے اور دوسروں تک پہنچائے. تو اس نیت سے ہم علم دین کو سیکھیں گے
اور دوسروں تک پہنچائیں گے۔ آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت سرور کائنات روح فدا اللہ کے حبیب زخم خوردہ انسانیت کے طبیب مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت انیسی بے کساں چارہ سازی دردمندہ آمنہ کیلا روح فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں جی لگا کر بابا سے بلند درود پاک کی نظریں پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ شہدائے کرب و بلا والوں کے اصال ثواب کی غرض سے اور پڑھے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ شہادت ہے گہے الفت میں قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اور زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور اس کے خدا کھایا کیا فرمان حق تعالیٰ کیا، شکر کرم تر سے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہماری یہ 10 روزہ محفل جو منعقد ہوگی، ایک تو یہ نیت ہے کہ ہماری جو اکابر ہیں شہدائے کرب و بلا ہیں ان کی بارگاہوں میں خیرات پیش ہو جائے، اور دوسری نیت یہ ہے تاکہ ہم دین کو سیکھ کر اپنے عقائد کو اپنے اعمال کو درست کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں اس 10 روزہ محفل کے اندر ہم الگ الگ ٹاپکس پہ بیان کرتے ہیں۔ پہلے دن ہمارا جو ٹاپک ہوتا ہے مضمون ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک اس لیے کہ توحید باری تعالیٰ یہ سب سے اہم اور سب سے ضروری ہے۔ اس کے بعد رسالت، خلفائے راشدین، پھر شہدائے کرب و بلا والوں کی داستان بیان کرتے ہیں۔ تو آج جو میرا موضوع ہے وہ کلمہ توحید، کلمہ طیبہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا کہ پاکیزہ کلمہ جس کی جڑیں تحت الثری تک ہیں اور اس کی ٹہنیاں اس کی شاخیں آسمان کی بلندیوں تک ہیں، اور فرمایا وہ ہمیشہ پھل دیتا ہے، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں کو اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ انسان اس سے نصیحتیں حاصل کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے اندر ایک پیڑ ہوتا ہے، ایک درخت، ایک جھاڑ ہوتا ہے، اگر اس کی جڑیں اوپر ہوں تو بہت جلدی وہ سوکھ جاتا ہے، کبھی آندھیاں چلے تو گر جاتا ہے، لیکن اگر ایسا درخت ہو کہ جس کی جڑیں بہت نیچے تک ہو، اب اگر بارش نہ بھی ہو تب بھی وہ سوکھتا نہیں، اب اگر آندھیاں اور طوفان بھی آئیں وہ پیڑ گرتا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طور پر بیان فرما رہا ہے کہ پاکیزہ کلمہ یعنی کلمہ طیبہ جسے ہم پڑھتے لا الہ الا اللہ، فرمایا یہ ایسا کلمہ، ایسا پاکیزہ کلمہ ہے، بندہ اگر پڑھ لیتا ہے تو کافر ہوتا ہے تو مومن بن جاتا ہے، جہنمی ہوتا ہے تو جنتی بن جاتا ہے۔ اور فرمایا یہ کلمہ ایسا ہے، فرمایا جب دل میں گھر کر جائے، جب انسان کے دل میں رچ بس جائے، اس کے ذہن و قلوب میں اچھی طرح بس جائے، تو دنیا کی کوئی آندھی، دنیا کا کوئی طوفان، دنیا کی کوئی چیز ہلا نہیں سکتی ہے۔ انسان اپنی جان کو دے سکتا ہے، لیکن جس کے دل میں کلمہ طیبہ آ جائے انسان وہ کبھی مسلمان سے ہٹ نہیں سکتا ہے، مرتے دم تک اس کی زبان سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہی جاری ہوگا۔ آپ دیکھیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دل میں میرے آقا علیہ السلام نے اس پاکیزہ کلمے کو کیسا لگایا تھا؟ کیا کوئی ایسی تاریخ بتا سکتا ہے کہ انہوں نے ایمان قبول کرنے کے بعد ایمان سے منہ پھیر لیا ہو، کافر بن گئے ہو؟ نہیں، بلکہ جب انہوں نے اس کلمہ طیبہ کو پڑھا ہے، اس کلمہ پاکیزہ کو اپنے دل میں بسا لیا،
تو دنیا کی کتنی بھی آفتیں آئیں، دنیا کی کتنی بھی مصیبتیں آئیں، صحابہ کرام بھوکے ہیں تب بھی ان کی زبان سے کلمہ طیبہ نکل رہا ہے، صحابہ کرام کے گھر میں کھانے کی کچھ نہیں ہے تب بھی ان کی زبان سے کلمہ طیبہ نکل رہا ہے۔ آپ دیکھو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھے، جب آپ نے اسی کلمہ طیبہ کو اپنے سینے میں بسایا تھا، اپنے دل میں بسایا تھا، آپ کا جو آقا تھا امیہ آپ کو اتنی تکلیفیں دیتا تھا، گرم گرم ریت پر آپ کو سلا دیا کرتا تھا، گرم گرم پتھروں کو سینے پر رکھ دیا کرتا تھا، لیکن اور آپ کے ہاتھوں میں بیڑیاں ڈال کر، پیروں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں زنجیریں ڈال کر مکے کے بچے انہیں گھسیٹا کرتے تھے، لیکن حضرت بلال حبشی اگر ہوش آتا تو زبان سے تو احد احد اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، ہمیشہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا اے بلال حبشی، جب گرم گرم ریت تمہارے سینے پر تم کو لٹایا جاتا تھا، گرم گرم پتھروں کو تمہارے سینے پہ رکھا جاتا تھا، کیا تمہیں تکلیف نہ ہوتی تھی؟ کہا مجھے تکلیف کی باتیں کرتے ہو، کہا بس میں اسی کلمہ طیبہ کا ذکر کرتا تھا، اس وقت جتنا مجھے مزہ آتا تھا آج ایسا مزہ آتا ہی نہیں۔ تو آپ دیکھیے یہ کلمہ طیبہ جب دل کے اندر گھر کر جائے، اصحاب کہف کی زندگی دیکھیں، اصحاب کہف نے جب کلمہ طیبہ پڑھ لیا، آپ نے شہر کو چھوڑ دیا، وطن کو چھوڑ دیا، لیکن ایمان سے نہ ہٹے۔ صحابہ کی زندگی دیکھیے، واقعات بڑے پڑے۔ آج ہم لوگ اسی چیز میں رہتے ہیں، حب الوطن نصف الایمان، وطن کی محبت آدھا ایمان ہے۔ بھائی میرے، جہاں آپ کا ایمان محفوظ نہ، وہ وطن آپ کا ہی نہیں، وہاں سے ہجرت کر جانے کا حکم ہے۔ جہاں تمہارا ایمان محفوظ ہو وہی تمہارا وطن۔ صحابہ کرام نے ہجرتیں کی، بہت سارے افراد نے ہجرتیں کی جہاں ان کا ایمان محفوظ نہ رہا۔ اب آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں حضرت سعد بن ابی وقاص کی زندگی دیکھیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسی کلمہ طیبہ کو پڑھا، پڑھنے کے بعد آپ کی والدہ کافرہ تھی، جیسے پڑھا تو کہا یہ ہمارے باپ داداؤں کا دین چھوڑ دے گا، ہمارے باپ داداؤں کا دین چھوڑ دے گا، کیا کریں؟ کہا آج کے بعد میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں تو کھانا کھایا نہ کھا، لیکن جو کلمہ طیبہ کو، لا الہ الا اللہ کو اس دل میں بسا لیا ہے اب یہ چھوٹنے والا نہیں۔ وہ کہتی ہے میں مر جاؤں گی، بے ہوش ہو گئی، بے ہوش ہونے کے بعد جب ہوش آئے یہی لفظ کہا تمہارے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دے گا، باپ داداؤں کے دین سے منحرف ہو جائے گا۔ تو اس موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے تم مر یا زندہ رہے، اب اس دل میں پاکیزہ کلمہ بس چکا ہے، اب اس دل سے نکلنے والا نہیں۔ یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہ جب اس دل کے اندر کلمہ طیبہ آ گیا تو دنیا کی کوئی طاقت ان صحابہ کرام کے دلوں سے اس کلمے کو نہ نکال سکتی۔ یاد رکھو جب یہ کلمہ دل میں بس جائے نا تو حدیث پاک من کان للہ کان اللہ لہ، جب بندہ اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ بندہ جس چیز میں ہاتھ لگائے وہ جو اس کی مراد اسی طرح ہو جائے۔ حضرت امام فخر الدین رازی نقل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ جا رہے تھے، راستے میں خیمہ دیکھا، آپ کو شدت کی پیاس اور شدت کی بھوک لگی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اس خیمے کے اندر گئے، کہا میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، مہمان بنایا، لیکن دیکھا وہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی میں کھاؤں گا کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بات آئی تھی، وہ بندہ جو تھا نا 2 پتھر اٹھایا ایسے ٹکر مارا، ایسے جدا کرتا ہے، ایک سے میٹھا پانی کا چشمہ نکلتا، دوسرے سے دودھ نکلنا شروع ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم رب کی بارگاہ میں اس کے اللہ یہ کیا معاملہ ہے، میں تیرا خلیل ہوں، یہ عام بندے کے ہاتھوں سے اس طرح ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اس کے ہو جاتے، لہذا یہ میرا ہو گیا، اب جس چیز کو ہاتھ لگائے گا جو چاہے گا اسے بنا دوں گا۔ اب کیا سمجھ، یہ کلمہ طیبہ، یہ کلمہ طیبہ کو انسان معمولی سمجھتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، کلمہ خالی لا الہ الا اللہ نہیں بلکہ پورا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، پورا یہ کلمہ ہے۔ آخر یہ پورا کلمہ یہ کیوں پورا کلمہ ہے؟ اس لیے کہ بندہ اگر لا الہ الا اللہ پڑھ لے ابھی مسلمان نہیں ہو جب تک محمد الرسول اللہ نہ کہے۔ آپ کو ایک حدیث پاک کے ذریعے سمجھاؤں
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے۔ اب اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اچانک اٹھتے ہیں اور ایک باغ میں تشریف لے جاتے ہیں۔ جب اس باغ میں تشریف لے گئے، حضرت ابو ہریرہ کہتے آقا علیہ السلام زیادہ دیر تشریف نہ لائے تو میں بڑا پریشان ہو گیا کہ کوئی کافر آقا کو تکلیف نہ پہنچائے۔ کہا میں فوراً گیا۔ فرماتے ہیں اب مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ میرے آقا جس گلی سے جا رہے تھے وہ گلی مہکتی ہوئی جا رہی تھی، وہاں سے خوشبو پھیلتی جا رہی تھی، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے۔ بہت ڈھیلا ڈھیلا بول رہے ہیں۔ ابھی تو دیکھ آج سے ابتدا ہے، سمجھے نا، آخر تک جانا ہے، آقا امام حسین کی بارگاہ تک جانا ہے، تو آج سے تھوڑا جوش پیدا کرے، سمجھے نا، پھر آج کل سے الگ تھوڑا ہوگا۔ بہرحال حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں اسی خوشبو کے پیچھے پیچھے گیا، دیکھا ایک باغ میں خوشبو آ رہی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے باغ کے چاروں طرف ڈھونڈا لیکن کوئی راستہ نظر نہیں آیا۔ ایک نالی تھی، اسی نالی میں سکڑ کر کے میں اندر چلا گیا، جا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا۔ آقا نے فرمایا ابو ہریرہ تم کہاں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ زیادہ دیر تشریف نہ لائے، میں گھبرا گیا کہیں آقا علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کوئی تکلیف نہ دے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ میری نالین لو، جوتیوں کو لو، سر پر رکھو، جاؤ، جو تمہیں ملے کہنا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو کہے گا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں چلا جائے گا، جو کہے گا لا الہ الا اللہ جنت میں چلا جائے گا۔ فرماتے میں باہر آیا، سارے صحابہ کو خوشخبری دے رہا ہوں، لا الہ الا اللہ پڑھو جنت میں جاؤ، لا الہ الا اللہ پڑھو جنت میں جاؤ۔ فرماتے حضرت عمر ملے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ملے نا، ایک گھوسا مارا، فرمایا میں گر گیا۔ وہاں سے واپس آیا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر نے مجھے مارا ہے۔ آقا علیہ السلام یہ نہیں فرمایا عمر تم نے کیوں مارا ہے، آپ حضرت عمر تشریف لائے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا حضور عمر نے مجھے مارا ہے۔ آقا نے فرمایا کیا بات ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس لیے مارا ہے کہ لوگ کہیں اسی پر بھروسہ نہ کریں کہ بس کلمہ پڑھ لو عمل نہ کرے، بس کلمہ پڑھ لو عمل نہ کرے، اسی بنیاد پر کہیں سوچیں نہ کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، عمل نہ کرنے سے پیچھے نہ ہٹ جائیں، اس وجہ سے میں نے مارا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر کچھ نہیں کہا۔ اب یہاں مین نقطہ یہ بتانا ہے، آقا یہ یوں ہی فرما دے ابو ہریرہ تم جاؤ، جا کر جو ملے بس کہنا لا الہ الا اللہ، تو جو پڑھے گا جنت میں جائے گا۔ لیکن آقا کو جوتیاں دینے کا مقصد کیا تھا، نالین دینے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ تھا کلمہ تم پڑھو گے لیکن اسی وقت جنتی ہوگے جب آقا کی جوتیوں کو، آقا کی نالین کو اپنے سروں کا تاج بناؤ گے، تب جا کر کے تمہارا کلمہ مقبول ہوگا۔ لیکن آج آپ دیکھیں لوگ باتیں تو کرتے ہیں، کلمے کی بات کریں، توحید کی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن جو آقا علیہ السلام کی نالین کو اپنے سر کا تاج نہیں بناتے، یقین جانے ان کا کلمہ بھی مقبول نہیں۔ چونکہ بڑا مختصر سا وقت ہے، بتانا یہ تھا کلمہ طیبہ جو بھی پڑھ لے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ حدیث پاک کے اندر بھی جو اس ذکر کو کرتا ہے نا، قیامت کے دن اس کے اعمال ایک پڑھنے میں اور کلمہ طیبہ کی فضیلت ایک پڑھنے میں رکھ دیا جائے، جو کلمہ طیبہ کی کلمہ طیبہ کا پڑھنا یہ بھاری نظر آئے گا۔ ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ دیکھیں بندے کو بڑا معاف کرنے والا ہے، بندے کو بڑا معاف کرنے والا ہے، اتنا معاف کرنے والا آپ کو بتاؤں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم گزر رہے، ایک بندہ تھا وہ بڑا اللہ اللہ ذکر کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب گئے، کہنے لگے تو کتنے سالوں سے اللہ اللہ کا ذکر کہا؟ 60 سال ہو گئے، بس ایک لمحہ بھی اللہ کے ذکر سے میں نے منہ نہیں موڑا، بس اللہ اللہ میں لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بڑا رشک ہوا، یا اللہ اتنی عبادت کرنے والا، اتنا اللہ کا ذکر کرنے والا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب رب کی بارگاہ میں گئے، اے پروردگار عالم وہ تیرا بندہ کتنا نیک اور کتنا پرہیزگار ہے، اتنے سالوں سے تیری عبادت کر رہا۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اس کی ایک بھی عبادت مجھے قبول ہی نہیں، ایک بھی عبادت اس کی قبول ہی نہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پریشان ہو گئے، یا اللہ اتنے سالوں سے عبادت ایک بھی قبول نہیں۔
پہنچے اسی بندے کے پاس، کہا تو کیوں عبادت کر رہا ہے؟ عبادت کی کیا ہوا؟ کہا میں اللہ کی بارگاہ میں گئے، تیری بات رکھا تو اللہ نے فرمایا کہ اس کی کوئی عبادت مجھے قبول ہی نہیں۔ اب وہ بندہ کیا جواب دیتا ہے؟ اے موسیٰ، میرا کام ہے عبادت کرنا، قبول کرنا نہ کرنا اس کا کام ہے، میں اپنا کام کر رہا ہوں، اپنا کام کرے یا نہ کرے میں کون ہوتا ہوں کہنے والا؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم رب کی بارگاہ میں پہنچے، اللہ نے فرمایا موسیٰ اس نے کیا کہا میں اپنا کام کر رہا ہوں، میں کون ہوں تو اللہ کو کہنے والا؟ بس یہ کلمہ اللہ کو اتنا پسند آیا، فرمایا موسیٰ جاؤ اس بندے کو کہہ دو اس کی زندگی کی ساری عبادت میں نے قبول کر لی۔ لیکن آج ہوتا ہے نا، ہم تھوڑی عبادت کر لیتے ہیں نا تو بڑا فخر و ناز کرنے لگتے ہیں، بڑا فخر و ناز کرنے لگتے ہیں، یار میں نے اتنی عبادت کی، میں اتنا عبادت گزاروں۔ یاد رکھنا، عبادتوں پہ ناز نہ کریں بلکہ ایمان پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت پہ ناز کریں۔ یہی موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں ایک بندہ تھا، دیکھا ایک عبادت بہت کر رہا تھا، بہت عبادت کر رہا تھا، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ تو کتنے سالوں سے عبادت؟ اتنے 1000 سالوں سے عبادت کر رہا ہوں۔ بڑا رشک ہوا، ایک بندہ دیکھا شراب میں دھت پڑا ہے، شراب پیے پڑا ہوا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، دونوں کا تذکرہ کیا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو دونوں کا تذکرہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ، وہ جو اتنے سالوں سے عبادت کر رہا ہے میں نے اسے اپنے فضل سے اسے جنت عطا کر دی، اور فرمایا وہ جو اتنے سالوں سے شراب پی رہا ہے جا کے اسے کہہ دینا میں نے اسے جہنم کے لیے دہکتا ہوا انگارہ تیار کر رکھا، جہنم میں دہکتا ہوا انگارہ تیار کر رکھا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پہنچے اسی عابد کے پاس، کہنے لگے اللہ کی بارگاہ میں نے ذکر کیا تیرا، تو اللہ نے کیا کہا؟ کہ اللہ نے کہا میں نے اپنے فضل سے تجھے جنت عطا کر دی۔ وہ منہ بنانے لگا، کہنے لگا میں اتنے سالوں سے عبادت کر رہا ہوں، اس میں فضل کی کیا بات ہے؟ میں اپنی عبادتوں کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا؟ کہا اس میں اللہ کی فضل کی کون سی بات ہے؟ کہا ٹھیک ہے۔ پہنچے وہ شرابی جو شراب پینے والا تھا، وہاں شرابی کے پاس پہنچے، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے فرمایا کہ جہنم کا دہکتا ہوا کنڈا تیرے لیے تیار ہے۔ جیسے سننا تھا نا وہ شرابی جو ہنسنے لگا، کہا مارنے لگا، کہا کیا بات ہے تو ہنس رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ کہا میں اتنے دنوں سے اللہ کی نافرمانی ہے کہ اللہ نے مجھے یاد کیا، خوش ہو گیا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد کیا، بس اسی بات میں خوش ہو گیا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم واپس گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جاؤ وہ صحابی کو کہہ دو تیری یہ ساری زندگی کی عبادت ہم نے رد کر دی، تجھے جہنمی بنا دیا، اور کہا جو عابد وہ جو جا کر شرابی خوش ہوا تھا جا کے اسے بتا دو کہ ہم نے اسے جنتی بنا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں جو چاہے عطا کرے۔ اب آپ دیکھیں اللہ رب العزت کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، اس پہ بھی بہت لمبی بات ہوگی، لیکن آیت الکرسی کسی موقع پر بیان کروں گا، اس میں سارا تذکرہ ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ ہمیں جاننا چاہیے کہ ہمارا رب ہے کون، ہمارا اللہ کون ہے۔ اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتفکروا فی اللہ وتفکروا فی آلاء اللہ، اللہ میں نہ غور کرو کہ اللہ کیسا ہے، اس کی شکل کیسی، وہ کیسا نہیں، بلکہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں غور کرو کہ اللہ نے آسمان بنایا، اللہ نے زمین بنایا، اللہ نے ساری چیزوں کو بنایا، اس میں غور کرو تب تمہارا ایمان بچے گا۔ اس میں کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جو زندہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا، باقی سب مردہ ہیں، کوئی زندہ نہیں، بھلے زندہ بیٹھے، سمجھے نا، باقی سب مردہ ہی ہے، لیکن ہاں جو اللہ کے نام پہ مر جائے وہ زندہ ہو جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے لیے اپنی جان کو لٹا دیا، تو آج ہر عاشق کے سینوں میں زندہ نظر آتا ہے۔ اچھا ایک بات یہاں پر رک کے بتانا چاہوں گا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ہر سال یاد کیوں منائی جاتی ہے؟ آپ دیکھیے دنیا کے اندر بہت ساری جنگیں ہوئی، بہت سارے غزوے ہوئے، لیکن کسی کو سیلیبریٹ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے؟ نہیں، لیکن باضابطہ طور پر آج تقریباً 1400 سال ہو رہے ہیں، 1380 برس ہو رہے ہیں،
پھر بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس آپ کے جنگ کو، آپ کے اس غزوے کو آج بھی یاد کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,00,000 یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء کو بھیجا، لیکن سارے انبیاء اکرام کی زندگیوں کو آپ دیکھیں نا، بچپن سے لے کر کے آپ کے ظاہری وصال تک پوری زندگی آپ کو نہیں ملے گی، کسی کی بڑے ہونے کے بعد، کسی کے بچپن کے بعد، لیکن جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھو گے، آقا علیہ السلام اپنے باپ کی پشت میں ہیں تب بھی لوگ تذکرہ ہو رہا ہے، تب بھی آقا علیہ السلام کو تسلیم کی زندگی کو ملے گی، آقا علیہ السلام اپنی ماں کے شکم میں آ رہے ہیں تب بھی سارا تذکرہ ملتا ہے، آقا علیہ السلام دنیا میں آئے سارے حالات، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پورے معاملات کو آج تاریخ نے اور حدیثوں میں محفوظ ہے اور رہتی دنیا تک یہ محفوظ رہے گا۔ تب آپ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ جب تک یہ دنیا رہے گی میرا ذکر ہوتا رہے گا، ذکر مصطفیٰ ہوتا رہے گا، اور جب تک ذکر مصطفیٰ ہوتا رہے گا اس وقت حسین آدم کا ذکر ہوتا رہے گا۔ نہ کوئی ذکر مصطفیٰ کو مٹا سکتا ہے، نہ کربلا والوں کی اس یاد کو کوئی مٹا سکتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں جیسے یہ محرم الحرام کا چاند دکھتا ہے فوراً وہ ساری یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ امام حسین کا مدینے سے مکے سفر کرنا، میدان کربلا جانا، امام مسلم کی بچوں کی شہادت، حضرت امام علی اصغر کے حلق پر تیر چلنا، یہ سارا پکچر ہمارے ذہن و دماغ میں آتا چلا جاتا ہوتا ہے نا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صدقہ ہے کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ جب تک میرا ذکر ہوگا، جب تک حسین آدم کا ذکر ہوتا رہے گا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔